انہوں نے مارکس لیے ہیں 1036. کلیپنگ کریں ان کے لیے. عزیشن ثاقب لٹل فلاور ہائی اسکول سے. ان کے بعد زاہد حسین ڈان پبلک اسکول سے. زاہد حسین ڈان پبلک اسکول سے، انہوں نے مارکس لیے ہیں 1041. ان کے لیے بھی کلیپنگ کریں. محمد اویس مون لائٹ اسکول سے، انہوں نے مارکس لیے ہیں 1035. محمد اویس، ان کے لیے بھی کلیپنگ کریں. عیشا نور دا یونائٹڈ اسکول سے، انہوں نے لیے ہیں 1032 مارکس. عیشا ندیم، اینا ندیم، یہ بھی گورنمنٹ دکن گرلز اسکول سے ہیں. 1047 مارکس. اینا ندیم. محمد حماد ارشاد آئیڈیل پبلک بوائز ہائی اسکول سے، انہوں نے مارکس لیے ہیں 1027. محمد حماد ارشاد. محمد احمد رشید، یہ اسٹوڈنٹ بھی آئیڈیل پبلک بوائز ہائی اسکول سے ہے اور انہوں نے مارکس لیے ہیں 1017. محمد احمد رشید. بھرپور کلیپنگ کر دیں ان بچوں کے لیے. حسن مصطفیٰ دا اسپرٹ اسکول احمد کیمپس سمن آباد سے، انہوں نے لیے ہیں 1036 مارکس. حسن مصطفیٰ. عبداللہ بن عتیق کڈز ہیون بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول سے، عبداللہ بن عتیق، انہوں نے لیے ہیں 1012 مارکس. 1012 مارکس. ایک بار پھر بھرپور کلیپنگ کر دیں ان بچوں کے لیے جن کے نام اناؤنس ہوئے ہیں. بہت شاندار نتائج. جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار پرائیویٹ اسکول فیصل آباد اور ان کے کنوینئر محترم چودھری طاہر صاحب کی زیر سرپرستی آج کا پروگرام جو ہے وہ منعقد ہے. میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانان کا اور گزارش کروں گا ملک محمد امین صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ کے ساتھ ان ہونہار طلباء کو نوازیں جنہوں نے بہت شاندار نتائج جو ہیں وہ میٹرک کے امتحانات میں دیے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ملک محمد امین صاحب، ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس پنجاب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام دیکھ کر مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمارے ہونہار طلباء کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو والدین کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو اچھی تربیت دی گھروں میں، اور ہمارے اسکول کے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ان کو تعلیم دی اور آج یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں. دوسرا یہ میں خاص کر بچوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں. تو آج میں یہ چاہوں گا کہ جتنی بھی یہ پہلے تالیاں بجی ہیں تو اب یہ بچوں کے لیے ہم دوبارہ کلیپنگ کریں گے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اور اپنے اساتذہ کو اور اپنے والدین کو
آج یہاں سرخرو کیا ہے. تو تمام یہ تالیاں بجا کے یہ ثابت کریں تو یہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ سے یہ میری گزارش بھی یہی ہے کہ آپ نے اسی طرح محنت کرنی ہے اور اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کا اور اپنے ادارے کا نام روشن کرنا ہے. تو کیونکہ میں یہ انتظامیہ کی طرف سے یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور آج ہم پولیس والے بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیونکہ ہمارے درمیان میں ایک گیپ سا بنا ہوا تھا. لیکن جب سے یہ ہماری پٹرولنگ پولیس اور ہمارا ایجوکیشن یونٹ متحرک ہوا ہے تو ہم آپ کے اداروں میں جا کر اپنے پولیس کے متعلقہ اور جو روڈ سیفٹی کے متعلقہ اور دیگر پروگرام کرتے ہیں تاکہ روڈ کے اوپر آپ کو جو بھی پرابلمز ہوں جو بھی مسئلے ہوں تو وہ ہم آپ کو اجاگر کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ میں اس وقت یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے یہ ہماری پٹرولنگ پولیس بنی ہے تو روڈز کے اوپر جو ڈکیتی وغیرہ تھی جو جرائم تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم شاہراہ پر بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں. جب ہم یہ 2002 میں یا 2003 میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ ایک کانوائی کی صورت میں ہم لوگ جو ہے بسوں کے اوپر پولیس کو سوار کر کے مختلف تقریباً ایک کانوائی بنا کے پھر چلتے تھے پھر جا کے یہ وارداتیں کم ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ ہمارا پٹرولنگ پولیس کا شعبہ بنا ہے تو ہم نے جرائم کے اوپر کافی زیادہ کنٹرول کر لیا ہے. تو یہ کیونکہ ہم آج اس سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہمیں پٹرولنگ کے متعلق بھی بتا دوں. تو ہمارا کیونکہ یہ پٹرولنگ پولیس جو ہے یہ ابھی آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے کال کرتے ہیں 1122 کو تو اسی طرح ہمارا جو کال سائن ہے وہ 1124 ہے 1124 کیونکہ اللہ نہ کرے آپ کو کہیں بھی شاہراہ پر آپ سفر کر رہے ہیں اور پٹرولنگ پولیس کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے پولیس کی آپ کی گاڑی کا پنچر ہو جاتا ہے کوئی واردات ہو جاتی ہے گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں 1124 سے جب کال کریں گے تو ہماری گاڑی وہاں عملہ آپ کے پاس پہنچے گا اور آپ کی بھرپور امداد کرے گا. تو آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آل پاکستان ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور یہ آج کا جو پرمسرت لمحات ہے ہمیں دکھائے. تو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر, بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو کلوز کیا. اب میڈلز کی تقسیم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت دوں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر سردار محمد بابر ڈوگر صاحب سے گزارش کروں گا. آپ ویلفیئر آفیسر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں اور بچوں میں جو ہے وہ میڈلز تقسیم کریں گے. جناب ڈاکٹر سردار محمد بابر ڈوگر صاحب. اور نام اناؤنس کروں گا اقرا اسلم گرین سکول سسٹم منصور آباد سے. اقرا اسلم گرین سکول سسٹم مسعود آباد, مارکس لیے ہیں 998. کلیپنگ کر دیں اقرا اسلم کے لیے. ان کے بعد ہیں نمرا اصغر اسامہ پبلک اسکول سے. نمرا اصغر انہوں نے مارکس لیے ہیں 992 992. کلیپنگ کر دیں ان کے لیے. میاں ندیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بابر ڈوگر صاحب کی معاونت کے لیے تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں میاں ندیم صاحب بچوں میں میڈل جو ہے وہ تقسیم کریں گے. ان کے بعد ہے نور فاطمہ اسامہ پبلک اسکول سے. ان کے مارکس ہیں 1016.
1016 मार्क्स। नूर फातिमा। अहमद असलम दार-ए-अरकम पब्लिक स्कूल गुलशन रफ़ीक से, इनके मार्क्स हैं 987। अहमद असलम। अब्दुर्रहमान अंजुम MC हाई स्कूल से हैं और इनके मार्क्स हैं 1051। बहुत शानदार मार्क्स हैं, क्लैपिंग करें बच्चे के लिए। अरीबा मसूद SM पब्लिक स्कूल जिलानी टाउन से 993 मार्क्स लिए हैं। अरीबा मसूद ने, क्लैपिंग कर दें। अरीबा मसूद एब्सेंट हैं तो उनकी जगह उनके प्रिंसिपल साहब जो हैं वो तशरीफ लाते हैं और उनका मेडल वसूल करें। क्लैपिंग कर दें अरीबा मसूद के बिहाफ पर। मेडल वसूल कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल महम अमजद इब्राहिम पब्लिक हाई स्कूल ताज कॉलोनी से। महम अमजद 1036 मार्क्स, 1036 मार्क्स लिए हैं महम अमजद ने। अरूज फातिमा उसामा पब्लिक हाई स्कूल से, अरूज फातिमा 1046 मार्क्स लिए हैं अरूज फातिमा ने। क्लैपिंग कर दें, बहुत अच्छे मार्क्स हैं अरूज फातिमा के, 1046 मार्क्स। एमन फातिमा किड्स हेवन बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल से 1012 मार्क्स लिए हैं एमन फातिमा ने। भरपूर क्लैपिंग कर दें। तलहा नूर द स्पिरिट स्कूल अहमद कैंपस से तलहा नूर 1017, 1017 मार्क्स लिए हैं तलहा नूर ने। इन बच्चों के लिए भरपूर क्लैपिंग करते जाएं। शीज़ा मुनीर पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज से, द रीडर स्कूल से शीज़ा मुनीर 1047 मार्क्स लिए हैं शीज़ा मुनीर ने। आयशा नवीद पंजाब लाइसियम स्कूल से 1015 मार्क्स लिए हैं आयशा नवीद ने। उसवा आबिद द यूनाइटेड स्कूल से, उसवा आबिद 1015 मार्क्स उसवा आबिद ने लिए हैं 1015 मार्क्स। उनके बाद राना मोहम्मद अली आलम द यूनाइटेड स्कूल से 998 मार्क्स। क्लैपिंग कर दें इनके लिए भी। मैं बहुत मशकूर हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का कि उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की, उनमें मेडल तकसीम किए। मैं दावत दूंगा मोहतरम डॉक्टर सरदार मोहम्मद बाबर डोगर साहब को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती अल्फाज से, अपने इज़हार ख़याल से इन होनहार तलबा और तालिबात को नवाजें जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में इतने शानदार नताइज जो हैं उनको पेश किया है। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मोहतरम डॉक्टर बाबर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही काबिल एहतराम मेरे भाई राना ताहिर सलीम साहब, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, बड़े ही काबिल एहतराम और एनर्जेटिक फैसलाबाद की शख्सियत मियाँ नदीम साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, और वैसे भी इनके और बहुत सारे तारुफ हैं। सहाफ़ती तंजीमों के भी ये बहुत सारी तंजीमों की क़यादत करते हैं। बड़े ही काबिल एहतराम मेरे भाई चौधरी ताहिर साहब, और बड़े ही काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई सरदार साजिद साहब और दीगर तमाम असातिज़ा किराम, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं भी समझ सकता हूँ कि शायद AC इधर तो जिधर खड़ा है, इधर बैठे हैं ना मियाँ नदीम साहब, इधर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परे ना, थोड़ा सा आगे जाएँ तो फिर गर्मी काफ़ी फील होती है, और इधर शायद उससे भी ज़्यादा हो। मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा। मेरा भाई मियाँ वारिस अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क़यादत और की बात की थी कि, और साथ की थी इम्तिहान की। तो इम्तिहान में बेटा कामयाबी आपको मुबारक हो, आप कामयाबी के मुस्तहिक थे, आपने मेहनत की है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
آپ سے بڑھ کر آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے اساتذہ کرام مستحق ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ اس کے ایک استاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں جب اس کا اسٹوڈنٹ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن اب بات ایک تھوڑا سا میں اسٹیپ آگے کروں گا بات، لوگ آپ کو کہیں کہ آپ کا بیٹا 1050 نمبر آ گیا، 1051 آ گیا، 1091 آ گیا یا 1093 آ گیا، ایون کسی کے پرانے 1-2 سال پہلے تک پورے نمبر تک بھی بات تھی۔ یہ ہے امتحان میں وقتی طور پہ کامیابی۔ ہم نے کوشش بیٹا کرنی ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ ہمارا امتحان جاری ہے۔ ابھی بیٹا آپ لوگ بیٹھے ہو، آپ لوگ کس طرف دیکھ رہے ہو، کس طریقے سے دیکھ رہے ہو، دل میں کیا سوچ ہے، کسی سے کیسے ایکٹ کر رہے ہو، یہ آپ تمام وہ پرچے کو حل کر رہے ہو۔ آپ کی نظر کا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کی نظر نے کسی کو غلط نظر سے تو نہیں دیکھا، آپ کی نظر میں حیا تھا، آپ کے دل میں کسی کے بارے میں دھوکہ دینے کا خیال تو نہیں آیا، کسی کو چیٹ کرنے کا خیال تو نہیں آیا، آپ نے استاد کی بے حرمتی تو نہیں کی، بے عزتی تو نہیں کی، اس کی گستاخی تو نہیں کی، آپ نے اپنے والدین کے سامنے اف تک تو نہیں بولا۔ یہ وہ تمام امتحان ہیں جن کا ہمیں روزمرہ زندگی سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ باقی امتحان بھی بڑے ہیں، حق سچ کی بات کرنا، حق کے لیے ڈٹ جانا، سچ کے لیے کھڑے ہو جانا، نیک کام کرنا، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، یہ بھی ہیں۔ لیکن آپ کا ایک سیکنڈ ابھی بھی میرا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، میں اس بات کا اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گا کہ میں نے آپ کو صحیح باتیں کہی ہیں یا نہیں کہی۔ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں کہا گیا جو کسی کے بچے کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی اور اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلط ایکٹ کر دیا تو اس کا بابر ڈوگر سے سوال ضرور ہوگا۔ اور اگر میری کوئی ایک بات بھی آپ کے دل میں اچھی گزر گئی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میرے لیے یا آپ سب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دے۔ تو یہ امتحان ہے، اصل امتحان یہ ہے۔ کوشش کریں آپ اس امتحان میں کامیابی کے لیے۔ اور دوسری بات، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ استاد کی عزت کروں۔ استاد کی عزت میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ کوئی بھی میرے سے کوئی تعارف اگر اپنا کرواتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے کہ میں کوئی کہتا ہے میں پولیٹیشین ہوں یا میں فلاں ہوں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا میں استاد ہوں، تو میرے لیے اس کی، میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں اس کی کئی گنا زیادہ قدر بڑھ جاتی ہے۔ میرے لیے استاد کی عزت سب سے پہلے ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بیٹا دوں گا، میرا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا فرسٹ لک میں میری سلام دعا ہو، کسی سے آپ بیٹھے ہیں، میں مطلب اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا۔ آپ کو کوئی کہے کہ کوئی بتایا کہ بابر ڈوگر صاحب پی ایچ ڈی کی ہے، شاید میں حلیے سے، اندازے سے نہ لگوں، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو پی ایچ ڈی استاد کا یا پی ایچ ڈی کا ہے وہ یہ ہے کہ کلین شیو ہو، بال شال اڑ گیا ہونا، اینک لائی ہوئے تھے، تو تھوڑا سا کانسیپٹ ہے۔ میں جب اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا، میرے سے بہت لائق بچے بھی تھے، میٹرک کیا، ایف ایس سی میں اس سے بھی لائق آئے، بی اے میں، ماسٹر میں، ایم فل میں، میں پی ایچ ڈی کر گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں بہت لائق ہوں، میرے سے بہت زیادہ لائق تھے، میں ایک نالائق سا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو رہا ہوں، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یوزلی بچے بگڑ جاتے ہیں، آپ میرے سے بڑے بیٹھے ہیں اس پہ ساری چیزیں۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں پی ایچ ڈی بھی کر گیا، میں 2 دفعہ گولڈ میڈل بھی یونیورسٹی سے لے گیا، تو یاد رکھیں یہ صرف مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں نے اپنے استاد کی عزت کی ہے۔ آج بھی بیٹا میں جاتا ہوں، مجھے اپنی پرائمری اسکول کا بھی ٹیچر ملتا ہے، میں گاڑی سے اتر کے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں، اور مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے، ذہنی تسکین ہوتی ہے کہ میں نے اپنے استاد کا ادب کیا ہے۔ میں اپنے والدین کی عزت کو حرف آخر سمجھتا ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، اور میں ان لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ اپنے والدین کی خدمت کر لیں۔ یہ کتابی بات نہیں ہے، میں بھی جب آپ کی ایج میں تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ باتیں شاید کتابی ہیں۔ جس کے والدین اس سے بچھڑ جائیں، یاد رکھیں اس کو قدر کا پتہ چلتا ہے۔ والدین کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ اور اب مجھے کوئی سفید بالوں والا بندہ نظر آ جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں اس کے پاس جاؤں اور اس کی اتنی عزت کروں کہ مجھے لگے کہ یار شاید میرے والد صاحب ہوتے تو اس ایج کے ہوتے، یا میں نے ان کو اس ایج میں دیکھا، سفید بالوں میں دیکھا، کہ ان کا حیا میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے
کوشش کریں سفید بالوں والا جہاں بھی کوئی بزرگ نظر آئے اس کا بیٹا حیا کریں, والدین کی عزت حرف آخر سمجھیں. اور یہ اب بہت سارے لوگ اب کیریئر بنانے کے عمل سے گزر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں میں نا تھوڑا سا اثر ہو گیا, یا کوئی موویز کا, کوئی انڈین موویز بھی. کچھ پچھلے دنوں میں سیمینار میں گیا, ادھر بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو آزاد کریں, بچوں کو کہیں کہ اس میں کیا ہے, اپنا ڈیسیژن خود لیں. یاد رکھیں آپ کی زندگی کا ڈیسیژن جو آپ کا والد یا والدہ لے سکتی ہے, کوئی بھی نہیں لے سکتا. اور اگر آپ لاکھ سمجھیں, آپ لاکھ اس بات کو سمجھیں کہ آپ بہت انٹلیکچوئل ہیں, بڑے لائق ہیں, میں نے بڑا کر لیا, اور آپ اپنے والدین کو اگنور کر کے ان کے پرانے خیالات کے مالک ہیں, میں فلاں شعبے میں چلا جاؤں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہو اور آپ کامیاب یا پرسکون ہو جاؤ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے والد یا والدہ کی خوشی کے لیے اپنی ذاتی چیز کو سائڈ پہ رکھ کے ادھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی یا عزت نہ دی. یہ حقیقت ہے بہت بڑی, آج سب سمجھ جائیں, کل سمجھ جائیں. دوسری بات, یہ تو تھی اسٹوڈنٹ سے بات. ٹیچرز بیٹھے ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اساتذہ کرام سے میری صرف ایک گزارش ہے, آپ نے بڑا اچھا پڑھایا ہوگا, آپ کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے بڑے اچھے مارکس لیے, یقینی طور پر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں چیزیں ڈالنا جانتے ہیں اور لوگ پک کرتے ہیں. یہ تو تھا کورس سلیبس. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ چیز ضرور ڈالیں کہ اپنے ایمان کی طاقت کو پختہ کریں. یہ ایمان بنا لیں کہ دنیا میں مجھے ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے. مجھے میرا لاکھ کوئی برا کرنا چاہے, میرا کوئی برا نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے. جب آپ میں ایمان کی طاقت ہو جائے گی, آپ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے. آج کی سب سے بڑی خرافات کیا ہیں؟ خوف, حسد, لالچ, بغض, دھوکہ, یہ چیزیں نا. جب آپ میں ایمان کی طاقت ہو جائے گی اور یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے, جو کچھ مجھے عطا کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے, تو آپ کسی سے حسد نہیں کرو گے, آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے. کسی کو بھی کچھ دے دیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اور اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے. ڈر ختم ہو جائے گا کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, میرے اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھ دیا ہے. آپ کبھی کسی سے نہیں ڈرو گے. آپ میں لالچ ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں, آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے, بلکہ آج کل تو معاشرے میں عام ہے, کوئی اچھا آفیسر ہے, کوئی اچھے رینک پہ, کوئی اچھا پولیٹیشین ہے کسی اچھے عہدے پہ, تو لوگ بلا وجہ بیٹا نہیں کرتے خوش آمدیں. پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہسن والی گل بھی نہ ہوئے, تھوڑا جہا ہنس کے گل کی تھی ہی کرنے لگ پہ. اکثر ہوتا ہے, ایسے ہوتے ہیں آج معاشرے میں, آپ کو عام ملیں گے. اور بلا وجہ خوش آمد, اس نے غلط بات بھی کی, جی جو تسی کیا سنا بالکل ٹھیک سیگا کہتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ نہیں پیدا کرنے. ہماری فیوچر کی جو یوتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے. غلط بات کو ببانگے دوہر غلط بات کہے اور بتایا کہ آپ نے غلط کیا ہے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو فیصلے کرنے جانتی ہے. کوئی کتنا بڑا آفیسر ہے, اس کو غلط کہیں, ببانگے دوہل کہیں کہ تم نے غلط کیا ہے اور تم اس چیز کے جواب دو. کوئی کتنا بڑا پولیٹیشین ہے, کوئی کتنا بڑا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو آفیسرز ہیں یا جو پولیٹیشین ہیں, یہ ہمارے ٹیکس سے لیتے ہیں, تو ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا, ہر طرح سے پوچھنا ہوگا. ہمارا ملک ہے, ہم نے فیصلے اپنے ملک کے بھی خود کرنے ہیں. ہماری عوام کسی کو منتخب کرتی ہے, ہماری عوام نے کسی کو منتخب کر لیا, بدلنے والے پیسے بریف کیس میں رکھ کے لاتے ہیں, گورنمنٹ چینج کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ میرے بچے ہیں, جو یہ یوتھ ہے اور یہ اساتذہ کرام ہے, یہ ایسے نوجوان پیدا کریں گے باعزت باغیرت, جو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک ہے, ہم نے فیصلے کرنے ہیں, ہم کسی کو بھی تبدیلی نہیں کرنے دیں گے, ہم خود تبدیل کریں گے. ہم امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں اور امریکہ ادھر بیٹھ کے ہمارے ملک کے فیصلے چینج کر دے. تو ایسے ہم نے نوجوان پیدا کر رہے ہیں جو ببانگے دوہل ان کا گریبان پکڑ سکے, ان کو بتا سکے, اور دنیا میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے بہت بڑی. آپ کسی سے بھی ٹکر لے لو, آپ کسی سے بھی لے لو, اور اگر آپ میں ایمان کی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا, یہ حقیقت ہے. اور ہمارے سامنے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے. لاکھ لوگوں نے گرانا چاہا, لاکھ لوگوں نے پیچھے کرنا چاہا, لاکھ لوگوں نے الزامات لگائے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بندے کو عزت دے رہی ہے, اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ روز عمران خان کے جلسوں میں دنیا بڑھتی جا رہی ہے. اور آج بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے, استاد بیٹھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے, آپ کی تعلیم مجھے بتائے گی کہ کیا عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں. اور میں نہیں سمجھتا, اور یہ صرف ایمان کی طاقت ہے, اور آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. اور آپ نے بیٹا ایمان کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے. ہاں ایک شخصیت ایسی ہے, کچھ ہیں جہاں کوئی غلط بات کر رہا ہو تو چپ کر جاؤ, اور وہ صرف آپ کے والدین یا آپ کے اساتذہ کرام ہیں. ان کو تھوڑا سا طریقے سے بتا دو کہ ایسے ہوتا تو ٹھیک تھا.
ادروائز دنیا میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں, آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہو, آپ کی 60-70 سال عمر ہے, آپ بیٹا کس فیملی میں پیدا ہوئے, کیا آپ کے بس میں ہے؟ آپ کسی بھی فیملی میں پیدا ہو سکتے تھے. آپ کا رنگ کیسا ہے آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کتنے تکڑے جوان ہو آپ کی بس میں نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے کسی کا آپ کے بس میں نہیں. ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. آپ کی بس میں کیا ہے؟ آپ کا کریکٹر, آپ کا اندر, آپ کے اندر کی مضبوطی. آپ اندر سے جتنے تکڑے ہوگے, جتنے مضبوط ہوگے, تو اسی نے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو کرنا ہے. آپ اندر سے مضبوط ہو, حق بات کے لیے ڈٹ جاؤ, غلط کو سامنے غلط کہو, تو ہی آپ کامیاب ہیں, تو ہی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ. میں چھوٹی سی بات کروں گا, شاید ادھر بچے بیٹھے, مجھے کہنی چاہیے یا نہیں, لیکن میں کروں گا بات. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ, رانا طاہر سلیم صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کس کو تضحیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ بچے ہیں, پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں, میں اوپنلی بات کروں گا, ہو سکتا ہے غلط لگے صحیح لگے. کس کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے؟ طوائف کو. ایسا ہی ہے نا, اپنا جسم بیچنے والی کوئی بھی خاتون ہو, اس کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے. اس نے تو کسی مجبوری میں ایسی حرکت کر لی ہوگی, بری ہے وہ, ٹھیک ہے. اور جو بندہ پیسے لے کے ضمیر بیچتا ہے وہ اس طوائف سے بدتر ہے. وہ اپنی روح بیچتا ہے. آپ کوئی بھی غلط کام کرو گے آپ اپنی روح بیچو گے. اور اگر کوئی اپنی روح بیچتا ہے, اپنا غلط بیچتا ہے, آپ اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ کوئی کتنا بھی بڑا آفیسر ہو, میرے پاؤں کے جوتے کی نوک پہ, وہ کچھ بھی ہے, اگر وہ کرپٹ لیتا ہے, کرپشن کرتا ہے, پیسہ لے کے اب کوئی بھی کام کرتا ہے, اس لعنت ہے اس پہ, اور اس کی عزت کرنے والے پہ بھی لعنت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنا آپ لوگوں کا فرض ہے. آپ اس قوم سے ہو, آپ اس قوم سے ہو جس کے ہیرو اس کی بکس پڑھیں. ہمارے ہیرو یہ بل گیٹس وغیرہ نہیں ہیں. ہمارے ہیرو آج بھی پڑھیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طارق بن زیاد, یا ایسے مسلم ہیروز, ہمارے وہ ہیروز ہیں. یا آج کل کی دنیا میں عمران خان سمجھ لیں, یہ وہ ہیروز ہیں جن کی ہمیں تقلید کرنی ہے, جن کے پیچھے ہم نے چل کر اپنے آپ کو مجھے بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ یقیناً کرنا چاہتا ہوں, کروں گا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. تو ابھی گرمی ہے, گرمی کی شدت بھی ہے, اور میں نے آپ لوگوں کا بہت سارا ٹائم بھی لیا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا با عزت اور با غیرت شہری بنیے گا. اور میری اساتذہ کرام سے ریکویسٹ ہے کہ ان میں اپنے اسٹوڈنٹس میں ایمان کی طاقت جگائیں, صرف ایمان کی طاقت. جب ایمان کی طاقت آئے, نمبر شمبر بھی لگ جائے, سارا کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حمد کرے. بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کو سمیٹا اور بہت اچھی گائیڈ لائنز اور موٹیویشن دی سردار بابر ڈوگر صاحب نے. اب انعامات کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. دکن گرلز ہائی اسکول سے 1069 مارکس لیے ہیں نور الایمان نے, کلیپنگ کر دیں. مناہل فاطمہ آئیڈیل پبلک گرلز ہائی اسکول بجکوٹ سے, انہوں نے لیے ہیں 987 مارکس. مناہل فاطمہ نے. عائشہ ندیم, یہ بھی آئیڈیل پبلک گرلز اسکول سے ہیں, انہوں نے لیے ہیں 981 مارکس. کلیپنگ کر دیں بچوں کے لیے. ان کے بعد ہیں محمد عبداللہ, روز بیبی اسکول سسٹم امین آباد سے 1033 مارکس لیے ہیں محمد عبداللہ نے. ان کا یہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی کلیپنگ کے جو بچے برائٹ کیریئر اسکول سے, انہوں نے لیے ہیں 986 مارکس. ان کے لیے بھی کلیپنگ کر دیں. رباب محسن موجود ہے, رباب محسن لاہور فاؤنڈیشن اسکول سے, رباب محسن. ایمن کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے بہاف پہ بیٹے آپ لے لیں. رباب محسن نے مارکس لیے ہیں
पंजाब लाइसियम स्कूल से उसवा आबिद, इन्होंने लिए हैं 1015 मार्क्स। क्लैपिंग कर दें उसवा आबिद के लिए। बरजा गुल, ये भी पंजाब लाइसियम स्कूल से हैं, इन्होंने भी लिए हैं 1013 मार्क्स। इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। हुमा अफजल, अब इन बच्चों के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड देने जा रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। मोहतरम चौधरी ताहिर साहब की तरफ से पीएचडी मुकम्मल की है मोहतरम डॉक्टर नुमान खालिक एडवोकेट, डायरेक्टर हैं फैज़ान पब्लिक स्कूल और लीगल एडवाइज़र हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल यूनिटी के। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड इनको दिया जा रहा है। आपकी भरपूर क्लैपिंग्स में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर नुमान खालिक एडवोकेट। एक दफ़ा फिर क्लैपिंग कर दें इनके लिए।